مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس کی تمجید کے لیے حاضر ہیں. آج کا دن بہت خاص ہے. ہم اس کے کلام میں سے سیکھیں گے اور ہمارے لیے بڑی مسرت ہے کہ ہمارے سینئر پاسٹر جناب سرور مسعود صاحب یہاں پہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی زندگی تندرستی کے لیے خدا کا شکر ہو. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ، اور جو لوگ آن لائن ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں ان سب کا بھی استقبال ہے. میں درخواست کروں گا پاسٹر عابد بھٹی سے کہ وہ آ کر آج کی عبادت کا باقاعدہ آغاز کریں. ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ان کا شکر ادا کریں اس وقت کے لیے، نیو کووننٹ چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، اس شہر اس ملک کے لیے، اور تمام برکتوں نعمتوں کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں. بزرگ آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. پیار سے بڑے خداوند، آپ نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں گا. خداوند یسوع، ہم آپ کے اس وعدہ کے لیے، آپ کے کلام کے لیے، آپ کے پاک روح کے لیے ہم شکر گزار ہیں. بزرگ آسمانی باپ، ہم اپنے سروں کو، اپنی زندگیوں کو آپ مسیح یسوع کی پاک حضوری میں جھکاتے ہوئے آپ کی ساری برکتوں نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب آپ کا رحم اور آپ کا فضل ہے. بزرگ آسمانی باپ، ہم اس لائق نہ تھے، لیکن آپ نے اپنے رحم اور اپنے فضل کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا، اور پاک خدا ہمیں اپنی کلیسیا میں، اپنے بدن میں شامل کیا. آپ کا شکر ہو خداوند یسوع ناصری جی، آپ کا شکر ہو اس بڑے فضل کے لیے، اس بڑے پیار کے لیے آپ کا شکر ہو. بزرگ آسمانی باپ، ہم اپنے روح بدن اور جانوں کو، اپنی خیالوں، باتوں، سوچوں کو، فکروں آپ مسیح یسوع کے پاک مذہب پر لاتے ہیں، آپ کے تابع کرتے ہیں. آج کی عبادت کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیوں سے، اس پرستش کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے جو آج ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ مسیح یسوع کا نام عزت اور جلال پائے. تمام خداوند پاک خدا خاندانوں کے لیے، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو آپ کے حضور میں موجود ہیں، برکت مانگتے ہیں. تمام زندگیوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، خداوند پاک خدا خاندانوں کے لیے جو راہ میں ہیں سب کے ساتھ، ان تمام خاندانوں کے لیے، زندگیوں کے لیے انفرادی اجتماعی طور پر جو خداوند پاک خدا نیو کووننٹ کے ساتھ، نیو کووننٹ چرچ کے ساتھ آن لائن ہیں، دور نزدیک سے، خداوند پاک خدا دیگر ممالک میں، اس شہر میں، اس ملک میں، خداوند پاک خدا they are connected. We pray for your blessings. خداوند ہم ان کے لیے بھی برکت مانگتے ہیں. پاک آسمانی خاندانوں کے لیے آپ کے حضور سے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. اور پھر سے خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس عبادت کے لیے. خداوند پاک کو آپ کا شکر ہے. اس مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آئیے اسی ایمان کا اقرار کریں. ہم سب کھڑے ہو کر رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے جو کہ بلیٹن کی پشت پر موجود ہے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح قدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتیس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح قدس پر، پاک کلیسیا پر،
मुकद्दसों की रफाकत, और शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। तशरीफ रखें प्लीज। और अब वक्त हुआ है कि हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत सुने, और आज का हवाला इमसाल 14 बाब 12 से 16 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्सेस 12 to 16। इंग्लिश में तिलावत करेंगी बेटी अलाइजा, और उर्दू में तिलावत करेंगी सिस्टर शीरी। तो अलाइजा, यू कैन गो अहेड फर्स्ट। Proverbs 14, verse 12 through 16. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Even in laughter the heart may ache, and rejoicing may end in grief. The faithless will be fully repaid for their ways, and the good rewarded for this. The simple believe in anything, but the prudent give thought to their steps. The wise fear the Lord and shun evil, but a fool is hot-headed and yet fears the care. This is the word of God. Thanks be to God. रामयीशु के नाम में सब कुछ राम। सेम हवाला मैं करूँगी। इंसान की किताब और उसका 14वां चैप्टर और 12 से 16 तक। बस ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की रानी है। हंसने में भी दिल गमगीन है और शादमानी का अंजाम गम है। बदगश का दिल अपनी रवश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने काम का। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता भागता है। दनार डरता है और बदी से अलग रहता है, पर अहमद झुंझलाता है और बेबाक रहता है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। और अब हम सब मिलकर दुआएं के साथ खुदा के नाम की तमजीद करेंगे। ये गीत इस चर्च में तो पहली दफा गा रहे हैं, शायद आप सबको आता ही होगा। मैं दर्द शाफे आया, मैनू पापा ने सताया। Oh
शाफी आया रुड़िया मेरा सफीना तू फज़िला दा खज़ीना रुड़िया मेरा सफीना तू फज़िला दा खज़ीना तू फज़िला दा खज़ीना मेनू तू कंडेला दे मेनू तू कंडेला दे मेरा बेड़ा डगमगाया तौबा है तौबा मेरी मेनू बख्श दे खुदाया मैं दर ते शाफी आया आदम शाफी तेरा दुख दूर कर दे मेरा आदम शाफी तेरा दुख दूर कर दे मेरा दुख दूर कर दे मेरा हे बदलवी दुखिया शाफी हे बदलवी दुखिया शाफी जिने दर ते डेरा लाया तौबा है तौबा मेरी मेनू बख्श दे खुदाया मैं दर ते शाफी आया मेनू पापा ने सताया तौबा है तौबा मेरी मेनू बख्श दे खुदाया मैं दर ते शाफी आया ज़बूर नंबर 48 और पेज 40 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी है कली दे विच कीता तेरी रहमत दे दिया तेरी है कली दे विच कीता तेरी रहमत दे दिया भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल ना पाके जिया तेरा तेरी है खुदा ना पाके जिया तेरा तेरी है खुदा जमीन दिया राती कर अब तेरी है सदा जमीन दिया राती कर अब तेरी है सदा तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दे दिया आदारी ता
202, git number 103. जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर पानी, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी, सारी कौमें आए, आबे हयात को पाए, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सबों को, यीशु है जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी, नदी नहीं मारा, उसके फजल से पारा, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। यीशु में लेता तेरा नाम, तू ही है जिंदगी, बिल्कुल नाकिस है मेरे का, तू ही है जिंदगी, तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। आमीन। Amen. Thank you, Jesus.
गीत नंबर 15 इस बुक में सफ़ा नंबर 126 पर है। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की खूबसूरती में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये अक्स जो तेरा है। संसार की खूबसूरती में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये अक्स जो तेरा है। मानी तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है, एक बात मुहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मुहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू इस पाप के सागर में, खुद बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू इस पाप के सागर में, खुद बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु
گے اے یسوع مسیح اپنا یہ گیت سنائیں گے آواز اٹھائیں گے آمین بہت عمدہ پریز اور ورشپ کی گئی اور خدا کے جلال کے لیے ایک بھرپور ایک پرانی کہاوت ہے انگریزی میں اٹ از ناٹ دا مشین اٹ از مین بیہائنڈ دا مشین اٹ میٹرس. آج کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے ہمارے دونوں مانیٹر کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ سے معذرت ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم بغیر مانیٹر کے بھی اپنی عبادت کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے خدا کا شکر ہو. مشین کی بات ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں سب سے مضبوط چیز لوہا یعنی کہ آئرن ہے، مگر لوہے سے بھی زیادہ پاورفل کوئی چیز ہے، وہ ہے آگ، فائر، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اور اس سے زیادہ پاورفل ہے پانی، جو آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ زور آور ہے انسان، جو اس پانی کو پی لیتا ہے. اور انسان سے بھی زیادہ پاورفل موت ہے، جو انسان کو ختم کر دیتی ہے. مگر ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ موت سے بھی زیادہ پاورفل دعا ہے، جو خدا کے حضور میں پہنچ کے جب مقبولیت حاصل کرتی ہے، قبولیت پاتی ہے، تو وہ موت کو زندگی سے بدل دیتی ہے، بیماری کو تندرستی میں بدل دیتی ہے. تو یہ دعا کی طاقت ہے. اسی دعا کے لیے میں درخواست کروں گا سسٹر نشابہ سے کہ وہ پلیز آئیں اور ہماری درخواستیں دعا کی شکل میں خدا کے سامنے پیش کریں. میرے عزیزوں، ہم لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کے خدا کی طرف بلند کرتے ہیں، کیونکہ بے شک ہمارا زندہ خدا عزت کے لائق ہے. اے میرے خداوند، آپ جو بلند و بالا آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے میرے خدا، یہ زمین جو آپ کے پیروں کی چوکی ہے، ہم آپ کے پیروں میں آ کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ کے قدموں کو چما دیتے ہیں میرے خدا. اے میرے خداوند، ہم اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں میرے خداوند. اگر ہمارے اندر کہیں خودی ہے میرے خداوند، تو آج ہم اس سے انکار ہوں میرے خدا. آج ہم اپنے آپ کو ختم کریں میرے خدا، اور پوری حلیمی کے ساتھ آپ کے سامنے سر نگو ہوں میرے خدا. کیونکہ میرے خداوند، ہم جب جب جھکتے ہیں آپ ہمیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں میرے خداوند. ہم جب جب جھکتے ہیں آپ ہمیں پھل لگاتے ہیں میرے خداوند. آج ہم تجھ سے منت کرتے ہیں میرے خداوند، تو ہمیں روح کے پھلوں سے بھر میرے خداوند. میرے خداوند، جس طرح انسان دنیا میں رہتے ہوئے میرے خداوند دنیاوی چیزوں کی جستجو میں لگا رہتا ہے میرے خدا، آج ہم تیرے آگے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، تو ہمیں روح کے پھل بھی دے میرے خداوند. ہمیں دعا کرنے سکھا میرے خداوند، ہمارے لبوں کو کھول میرے خداوند، ہمارے ایمان کو مضبوط کر میرے خدا. اور میرے خداوند، تو ہم سے بات کر میرے خداوند. میرے خداوند، اب جب تیری موت کے دکھوں کے دن ہم لوگ یادگاری کے طور پہ منا رہے ہیں میرے خداوند، تو ہمیں ہمت بخش میرے خداوند کہ ہم تیری میرے خداوند جی اسی طریقے سے عبادت کرتے ہوئے لائق طور پہ میرے خداوند تیرے سامنے آنے کی ہمت اور میرے خداوند جی جستجو کر سکے میرے خداوند. ہاللویا، 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 ہاللویا. قدوس قدوس زندہ آسمانی خدا، لشکروں کے خدا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، اے سچے رب، ہم تیرے آگے شکر گزاری کے ساتھ آج جاتے ہیں. بڑی شکر گزاری کے ساتھ اپنے نذرانے تیری پاک حضوری میں رکھ کے میرے خداوند تیرے فضل والے تخت کے سامنے رکھ دیتے ہیں میرے خداوند. تو نے جس طرح گزرے وقت میں ہمیں سنبھالا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں میرے خداوند.
तूने हमें मौत के खागराइयों में नहीं छोड़ा मेरे खुदा, बल्कि तूने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो मौत से भी मौत को गवारा करके फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके हमारी खातिर मेरे खुदा हमें आसमानों के आसमान पे आला दर्जा देने के लिए मेरे खुदा जो उसने जगह बनाई, हमें भी हिम्मत देना मेरे खुदा कि मेरे खुदा हम इस लायक बन सके मेरे खुदा कि हम उस जगह पे जा सके मेरे खुदा और दीदा दलेरी से ये कह सके कि मेरे खुदा हम जमीन पे भी तेरे मानने वाले लोग थे, हम तुझ जिंदा खुदा पे ईमान रखते थे मेरे खुदा। ऐ इब्राहिम याकूब और इसहाक के खुदा, तू हमारे साथ साथ चल, जिस तरह तू बनी इसराइल के साथ साथ चला, जिस तरह तूने उनके लिए राहें हमवार की मेरे खुदावन, इस दुनिया में रहते हुए तू हमारे लिए हमारी राहें हमवार कर मेरे खुदावन। हमारे बोझ आज यहीं पे छूट जाए मेरे खुदावन। आज हम अपने कंधों के बोझों को, आज हम अपनी जिंदगी के सारे बोझों को ऐ मेरे खुदावन तेरे फजल वाले तख्त के सामने रख के आजादी चाहते हैं मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन आज हम अपनी फिक्रों के बोझों को भी तेरे सामने रख देते हैं मेरे खुदावन। और जब तेरे खुदावन इस आने वाले वक्त में मेरे खुदावन हम लोग पूरा वीक मेरे खुदावन तेरी हजूरी में रहे, तो मेरे खुदावन इस ईमान के साथ इस मेरे खुदावन जी यीशु मसीह तेरे नाम के पहरे के साथ मेरे खुदावन ललकार के कह सके कि जब संडे को हम लोगों ने ये दुआ की थी तो पूरा वीक तेरे नाम में हमारी शुक्रगुजारी में गुजारा मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन तू हम लोगों पे रहम कर, तू हम पे रहम कर इब्ने आदम, तू हम पे रहम कर। जब तू मेरे खुदावन यरूशलेम की गलियों से गुजरता था मेरे यीशु, तो लोग तेरे पल्ले को छूने को तरसते थे मेरे खुदा, लोग तेरे पीछे पीछे चलाते थे। जितने लंगड़े लूले तेरे खुदावंद आते थे, जितनी बीमारियों में जकड़े आते थे, जितनी बदरूहों में जकड़े आते थे, तो तुझे चला के कहते थे इब्ने आदम हम पे रहम कर। और तू मेरे खुदा खुदावन यीशु मसीह तो मेरे नबी मुबारक से सिर्फ इतना ही कहता था कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज मेरे खुदावन हम तुझे पुकारते हैं इब्ने आदम तू हम पे रहम कर मेरे खुदा, तू हम पे रहम कर मेरे खुदा, तू हमें छू मेरे यीशु और अपने नाम की खातिर हमें जिंदा कर मेरे खुदावन। तू हमें ईमान की मजबूती में बढ़ा मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन जितनी जाने यहाँ पे मौजूद है सबके लबों को तू खोल मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन तुमको छू मेरे यीशु वो जन्माए नहीं बल्कि तेरी हजूरी में गिड़गिड़ा के तेरे आगे फरियाद करे मेरे खुदावन। क्योंकि मेरे खुदावन तू हमारी फरियादों पे हमारी दुआओं पे कान धरता है मेरे यीशु। ऐ मेरे खुदावन तू हमारे साथ हो मेरे यीशु, हमारे बोझ को उठा मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन अगर हमारे लबों पे मेरे खुदावन शैतान ताला लगाता है कि हम तेरा नाम ना ललकार के लिए तेरे खुदावन, तो उस सारे जुए और बंधनों को आज हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं मेरे खुदावन। हमारी जिंदगियां मेरे खुदावन दुआया जिंदगियां बना मेरे खुदावन, ताकि मेरे खुदावन कोई भी लोग यहाँ पे खामोश ना बैठे, क्योंकि हम लोग तेरे खुदावन हंसते गाते आए मेरे खुदावन और खुशी के नारे मारते हुए इस घर से वापस नहीं करेंगे। मेरे खुदावन आज के सारे पैगंबर को भी तेरे हुक्म में रखते हैं मेरे खुदावन, जो भी तेरे खुदावन जी कलाम को वो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हो मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन तू हमारे साथ आज बात करना मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन आज एक बार पापी मेरे खुदावन हम अपने आप को छोटा करते हैं और तुझे बड़ा मानते हैं मेरे खुदावन। तू हमें छूना मेरे खुदावन, तेरे गुलाम के बीच हमें छुए मेरे खुदावन और हमारी जिंदगियां बदले मेरे खुदावन। जो भी मांगती हूँ मेरे खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगती हूँ और ईमान रखती हूँ कि आज के दिन हमने वो सब मांगा और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में पाया। जो भी मांगा यीशु के मसीह के नाम में मांगा। आमीन। अजीजों अब हम इबादत के उस हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ हम खुदा का कलाम सुनेंगे। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा भाई डेविड से कि आप उर्दू में एक हवाला पढ़ने हमारे लिए, और हवाला है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 15 से 18 है। खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ूंगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां 15 आयत से 18 आयत का। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां 15 से
18 आयत तक पढ़ूंगा। खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो। आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा ही की मर्जी है। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पे खुदा उनकी बरकत। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब पादरी सरवर मकसूद साहब से कि वो आकर आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें। मसीह यीशु के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। काफ़ी अरसे के बाद हम फिर आपके साथ ऐसी बातचीत में शरीक होने का खुदा ने मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत सी शुक्रगुजारियाँ पेश की गई हैं मुख्तलिफ बातों के लिए, और हम अक्सर बहुत से ऐसे काम हमारी ज़िंदगी में घरानों में होते रहते हैं जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तो करते रहना चाहिए। ये कलीसिया एक घराना है, एक खानदान है, और यहाँ शुक्रगुजारियाँ होती रहती हैं क्योंकि खुदा अपने लोगों को तौफीक देता रहता है। जब मैं पाकिस्तान में था तो इस कलीसिया के लिए एक बड़ी शुक्रगुजारी की खबर मैंने सुनी कि भाई डेविड की सर्जरी हुई और ये कामयाब हुई। और इस किस्म के केसेस में खतरात तो बहुत होते हैं और बहुत सी नाउमीदियाँ भी होती हैं, लेकिन खुदा ने सारी नाउमीदियों को उम्मीद में तब्दील किया और हमारे लिए शुक्रगुजारी का एक मौका बख्शा। और बहुत सी शुक्रगुजारियाँ हुई भी, दुआएं भी हुई। फिर और कलीसिया में बरकत हमें मिलती हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार होते हैं। बाद दफ़ा हौसले टूटे होते हैं लेकिन खुदा उसको बदल देता है, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा। कलीसिया में बहुत सबको औलाद बख्शी, और मैं रिजवान और जैफरी के लिए भी फिक्रमंद था। जो कुछ डॉक्टर कहते थे वो मायूसपन था, लेकिन जो कुछ खुदा ने किया वो बड़ी हौसला अफजाई की बात है। मैंने दुआ की कि खुदा जो औलाद तू इनको बख्शे वो मुकम्मल हो, ठीक हो और तंदुरुस्त हो, जबकि डॉक्टर फर्क बात कर रहे थे। और शुक्रगुजारी की बात यह है कि खुदा ने उन्हें जो औलाद बख्शी है वो तंदुरुस्त है। ये कलीसिया की दुआएं हैं और कलीसिया के लिए मौका है कि शुक्रगुजारी भी पेश करते रहे। ये जो हवाला अभी पढ़ा गया मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ठीक है, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के डर पे रहो, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और आगे उसकी दलील लिखी, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। तो ये खुदा की ये मर्जी है कि हर एक बात में, और एक अंग्रेजी तर्जुमा है इन ऑल सर्कमस्टांसेस,
اور یہ بڑا مشکل بھی ہے. ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری نہیں کی جا سکتی. اب جو زلزلے آئے 2 ممالک میں اور اب بلڈنگیں گر گئی اور کچھ بچے ایسے بچ گئے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا تعلق کس سے تھا, اس کے ماں باپ کون تھے. اور بعض ایسے کیسز کہ خاندان کا ایک فرد بچ گیا ہے اور باقی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہیں, تو بڑا مشکل ہے اس سرکمسٹانسز میں شکر گزاری کرے. لیکن خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں یا ہر طرح کے سچویشن میں ان خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں. بائبل میں بہت سی مثالیں ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسے حالات میں لوگوں نے خدا کے حضور شکر گزاری پیش کی ہے. ایک حوالہ میں اور پڑھتا ہوں, یہ کلسیوں 2 باب کی 6 آیت ہے. بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے ہو, تعمیر ہوتے جاؤ, اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. پہلے حوالے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہر حال میں شکر گزاری کرو, تو یہاں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ شکر گزاری میں بڑھتے جاؤ, تعمیر ہوتے جاؤ, خوب شکر گزاری کیا کرو. اس کا ایک انگریزی ترجمہ ہے کہ be overflowing with thanksgivingness. تو ہماری شکر گزاری اتنی کہ ہم اوور فلو ہو جائیں اور وہ شکر گزاری دوسروں تک پہنچ جائے اور پھر وہ باعث برکت بھی ہوتی. شکر گزاری کیا؟ کسی کا ممنون ہونا, کسی کا احسان ماننا, کسی کی مہربانیوں یا گفٹ کو ایکنالج کرنا اور خدا سے کہنا کہ تو نے ہم پہ مہربانی کی ہے. اور یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے, بول کے بھی ہو سکتا ہے, یہ ہمارے ایکشن بھی اس طرح اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم شکر گزاری کرتے رہتے ہیں اور ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. اب جو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ شکر گزاری ہر حالت میں, ایسا تو بہت مشکل ہے, لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے. اور دوسرے حوالے میں بھی ہم نے پڑھا کہ مسیح یسوع میں ہم شکر گزاری کیا کریں. اس کا مطلب ہے کہ شکر گزاری ویسے تو نہیں کر سکتے, لیکن مسیح یسوع میں ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں. اور جو لوگ مسیح یسوع میں ہونے سے مراد ہے کہ جب ہم آدم میں تھے اور اس کی نافرمانیوں کے سبب سے ہم تو گناہگار ٹھہرے, اور بائبل میں لکھا کہ سب نے گناہ کیا اور کوئی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں, اور ہم گناہ نہ بھی کریں تو بھی ہم گنہگار ہیں, کیونکہ پھر آدم کی جو فطرت ہے, باغیانہ فطرت ہے, ریبیلین نیچر ہے, اور اس کا لائف سٹائل وہ ہماری زندگیوں میں سرایت کرتا ہے, اور ہم بائی نیچر ریبیلین ہیں, گنہگار ہیں, اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے. لیکن جب مسیح یسوع میں آتے, جب توبہ کرتے, گناہ سے پاک ہوتے, اس کے خون سے دھل جاتے, وہ ہمیں قبول کر لیتا, تو پھر ہم اس فطرت سے نکل کر مسیح کی فطرت میں داخل ہو جاتے. تو پھر ہماری فطرت, ہماری نیچر مسیح کی نیچر ہوتی ہے, ہمارا لائف سٹائل مسیح کا لائف سٹائل ہوتا ہے, اس میں ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں, کیونکہ مسیح یسوع نے تو قربانیاں دی ہیں, تو پھر ہم اس قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں
کہ لاشیں پڑی ہوں، مشکلات ہو، حالات بہت خراب ہوں، کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، پھر بھی کہیں یسوع تیرا شکر۔ یہ کام تو بہت مشکل ہے، لیکن ایک شکر گزاری ایوب کی کتاب کا جو پیغام ہے، نہ صرف جائیداد چلی گئی، گھر بھی تباہ ہو گئے، اولاد بھی ختم ہو گئی، کچھ بھی باقی نہیں بچا، محل بھی تباہ ہو گیا، اور اب وہ کچرے کے ڈھیر میں، گاربیج کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی بیوی نے اس کو کھا کے، اب بھی تو وہ خدا کا ممنون ہے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ اگر دولت لٹ جائے تو کچھ نہیں لٹا، اگر صحت لٹ جائے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی صحت نہیں چلی، اس کے بعد اس نے جو شکر گزاری کی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حیران کن، دنیا میں ایسا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا، پہلے تو اس نے بیوی سے کہا کہ ہم خدا سے خوشیاں حاصل کریں، سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، یہ تو درست سوچ نہیں۔ اور پھر اس نے کہا، سب کچھ لٹ جانے کے بعد ہے خدا، نوکر چاکر مال مویشی سب کچھ چلا گیا، تیرا شکر کرتا ہوں، تو مبارک خدا ہے، تو ہی دیتا ہے، تو ہی نے لے لیا ہے، تیرا نام مبارک۔ یہ شکر گزاری ہے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہماری نیچر مسیح کی نیچر بن جاتی ہے، جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں۔ اور بار بار یہی رسول نے کہا کہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے۔ پہلے تو ہمیں مسیح میں آنا ہے، اور پھر شکر گزاریاں ہمارے منہ سے نکلتی جائیں گی۔ ایک لفظ جو شکر گزاری کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے یوخرسٹیا۔ یوخرسٹیا یہ یونانی کے ایک لفظ خارس سے لیا گیا ہے۔ خارس کا مطلب ہے فضل، گریس۔ ایو کا مطلب ہے گڈنس، ویلنس، بھلائی جو خدا کی ہے۔ اور خارس کا مطلب ہے فضل۔ تھیا کا مطلب ہے دیتا، فراخ دلی سے۔ پورا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فضل اور اس کی کائنڈنس مل جانے کے بعد خدا کو کثرت سے دینا، فراخ دلی سے، جنرسلی، آزادی کے ساتھ دیتے جانا۔ ویسے تو خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں۔ زمین کے نیچے کے خزانے اور زمین کے اوپر کے سارے خزانے اسی کے ہم اسے کیا دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں بہت کچھ ہے ہمارے پاس جو ہم خدا کو دے سکتے ہیں، اور دیتے جانا ہے، دیتے رہنا ہے خوشی سے جو کچھ ہمیں ملا ہے۔ ابراہم کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بیٹا تھا جو اس کی منقوہ بیوی میں سے نہیں تھا، تو اس سے اس کی میراث نہیں ملنی تھی۔ تو خدا نے کہا کہ تیری اولاد بہت ہوگی۔ خدا نے اس کو، ابراہم کہتا ہے، خدا تو مجھے کیا دے گا؟ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا ہے، میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرا جو نوکر ہے وہ میرے خاندان کا گھر کی چیزوں کا مالک ہو۔ خدا نے کہا نہیں، تجھے میں بیٹا دوں گا تو تجھ سے پیدا ہوگا، وہ تیرا وارث ہوگا۔ اور جب وہ بڑھاپے 99 ایئرس کی عمر میں اس کو بیٹا ملا، اسحاق، اور جب وہ بیٹا ملا تو ظاہر ہے ایک بڑی شکر گزاری، اس نے جشن کیا، خوشیاں منائی، خدا تیرا شکر ہو، تو نے نا امیدی میں ہمیں مجھے سرفرازی دی ہے۔ اس کی بیوی ظاہر ہے بڑی خوش تھی، لیکن خدا نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے جو تیرا اکلوتا ہے، اس کو لے اور میں تمہیں جگہ بتاؤں گا موریا کے علاقے میں، تو وہاں جا کے میرے حضور قربان کر دے۔ اب یہ بہت مشکل کام تھا۔ ساری پونجی کیا ہے؟ ایک بیٹا، اور اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ کہا نہیں، اس نے تیاری کی، لکڑیاں لے آدمی بیٹے کو لیا، نوکر لیے۔ 3 دن کے بعد جب ادھر پہنچا
تو خدا نے اس کو ایک جگہ دکھائی پیدائش 22ویں باب میں، تو اس نے جو شکر گزاری کی ہے جو خدا کو دیا ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم 22ویں باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں۔ اب ایک بیٹا ہے، اس کو وہ قربان کرنے جا رہے، چھری بھی ہاتھ میں، اپنے نوکروں سے یہ کہتا ہے کہ میں اور میرا بیٹا جا کر سجدہ کر کے تمہارے پاس لوٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے حضور اپنے بیٹے کو جو ایک ہی ہے قربان کر دینا ایک سجدے کے برابر، اور اس نے کہا کہ میں ہم واپس آ جائیں۔ تو شکر گزاری پھر خدا کو دیتے جانا۔ شکر گزاری کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ ایک سائیکل بنتا ہے، وہ سائیکل جو ریسائیکل ہم کہتے ہیں، جو دیتے ہیں یہ جو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں پھر ریسائیکل ہوتی ہیں اور کوئی اور چیز بن جاتی ہے۔ ہماری شکر گزاریاں وہ ریسائیکل ہوتی ہیں، جو کچھ ہم خدا کو دیتے ہیں اتنا زیادہ پھر ہمیں اور ملتا جاتا ہے۔ شکر گزاری ہماری روحانی آنکھوں کو کھولتی ہے اور ہم روزانہ کی مشکلات کی بجائے دور دیکھتے ہیں کہ وہاں خوشخبری ہے، خوشیاں ہیں، جو سچائی ہے۔ ہمارے آج کے جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے ٹف ہیں، لیکن شکر گزاری ہماری آنکھوں کو کھول دیا ہے کہ ہم آج کے چیلنج کی بجائے دور دیکھتے ہیں اور وہاں سچائی ہے، وہ ہماری مشکلات کو دور کی دوری ہے، شادمانی اور خوشی۔ ابراہیم نے جب چھری چلانے کی کوشش کی، خدا نے کہا ہاتھ روک لے، میں سمجھ گیا کہ تم نے اپنا بیٹا بھی مجھ سے دریغ نہیں کیا، تم نے میری بات مانی۔ یہاں جو لکھا ہے نا، تم نے میری بات مانی، اس کا مطلب ہے تم نے میرے حکم پر عمل کیا۔ اور پھر آگے ہم چند آیات پڑھتے ہیں، 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کو بدلے سوخت کی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور آگے یہ جو شکر گزاری اس نے کی ہے یا خدا کو دیا ہے، اس کے بدلے میں جو مل رہا ہے، جو ری سائیکلنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے 15ویں آیت میں، اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں۔ یہ دینا ہے، خدا کا فضل اور خدا کی مہربانیاں حاصل کرنے کے بعد پھر خدا کو کثرت سے دینا، اور ابراہیم نے کثرت سے دیا، جنرسلی دیا، آزادی سے دے دیا ہے، اور پھر وہ ری سائیکلنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہوئی، اور خدا نے
صرف لیا نہیں، اس نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے سمندر کے کنارے کی ریت اور آسمان کی تاروں کی مانند کر دوں گا، پھر تیری نسل کے وسیلے سے سب قومیں، دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اور یہ دینا ہے خدا کے حضور، جب ہم دیتے ہیں تو وہ برکات بڑھتی جاتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی۔ تو یہ شکر گزاری، جب ہم شکر گزاری کو سمجھ لیں تو ہماری نجات آسان ہو جاتی ہے کہ ہم۔ ایک اور بات، زبور 50 اس کی 23 جو ہے، اگر کوئی انگریزی میں پڑھ دے تو مہربانی۔ Psalm 50 اس کی لاسٹ ورس ہے 23۔ خداوند کے پاک کلام میں this is written Psalm 50 verse 23. Yes. Those who sacrifice thank offerings honor me, and to the blameless I will show my salvation. I will show my salvation. اور میں نے اور ترجمے بھی دیکھے، یہ ڈیکس چین ریفرنس بائبل میں اور NIV اسٹڈی بائبل میں یہ لکھا ہے، He who sacrifices thank offering make a way that I may show him salvation of God. جو شکر گزاری کی قربانیاں پیش کرتا ہے، تو شکر گزاری ایک قربانی ہے، تو جو شکر گزاری کی قربانیاں پیش کرتا ہے وہ ایک راستہ تیار کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم خدا کے لیے راستہ تیار کرتے ہیں جس پر چل کر ہمارے خاندان میں، ہماری کلیسیا میں، ہماری زندگی میں آ کے پھر وہ برکتیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں۔ تو شکر گزاری نہ کرنا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے لیے راستہ ہی تیار نہ کرنا کہ جس میں وہ چل کے آئے اور ہمیں برکت دے۔ تو شکر گزاری خدا کے لیے راستہ تیار کرنا ہے جس پہ وہ چل کر آ کر، اور پھر یہ لکھا ہے، ایک یہ جو ہے وہ آنر می، اور دوسرا ترجمہ ہے He makes a way that I may show him a salvation of God۔ تو شکر گزاری ہماری نجات کا ذریعہ بنتی۔ شکر گزاریوں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ شکر گزاری ایک اور بات کثرت سے دینے کی، آپ نے وہ معجزہ ہے جو 10 کوڑیوں کو یسوع نے شفا دی، تو وہ مسیح نے کہا کہ جاؤ اپنے کانوں کو دکھاؤ، اور وہ سب بھاگے کہ کانوں کو دکھائیں گے وہ ہمیں پاس کر دے گا، ہم اپنے گھرانوں میں جا سکیں گے۔ تو ایک نے جب اس نے دیکھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لوکا 17 باب میں، تو وہ واپس آیا اور لکھا ہے کہ وہ یسوع کے قدموں پر گر کر سجدہ کرنے لگا، شکر گزاری کرنے لگا۔ کسی خادم نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو ایک شکر گزاری کی قوت تھی جو اس کو کھینچ کر یسوع کے پاس لے آئی، اور اس لیے وہ قدموں پہ گرا۔ اور انگریزی ترجمہ کیا He kept thanking Jesus۔ وہ شکر گزاری اس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا، بلکہ وہ تو منہ کے بل اس کے پیروں میں گرا ہے، اور پھر سجدہ کرتے ہی جا رہا، شکر گزاری کرتے ہی جا رہا، تیرا شکر، تو نے مجھے بچا لیا، شفا دے دی، نجات دے دی۔ اور وہ تو سامری تھا، ویسے یہودی ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے۔ تو ایک عجیب سی کشش ہے کہ ایک تو جس کو وہ ناپاک سمجھتے ہیں اس کو شفا ملی ہے، اور وہ واپس آیا، اور پھر وہ شکر گزاری کرتا جا رہا ہے۔ کثرت سے جو دینے کی بات ہم کر رہے تھے، یوکرسٹیا کہ خدا کا فضل حاصل ہونے کے بعد کثرت سے دینا، یہ شخص کثرت سے دے رہا۔ ہمارے پاس زندگی ہے، وقت ہے، الفاظ ہیں، ہم خدا کو چلتے پھرتے
شکر گزاری کی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس نے وہ کیا ہے. اور اس کے وقت پہ جانا چاہتا ہوں. مسیح نے کہا کیا ان 9 کو شفا نہیں ملی؟ تو صرف یہ پردیس ہی واپس آیا. ان کو مناسب نہیں تھا کہ وہ شکر گزاری کریں. اب یہاں ذرا ایک فرق دیکھیں. کلیسیوں میں اگر آپ شفائیہ عبادت رکھیں تو بہت لوگ آتے ہیں. شفائیہ عبادت وہ ایک دم میں نے عید آئی تھی 7 دن کے لیے راولپنڈی. تو ایک اشتہار لکھا تھا 7 دن شفا اور برکتیں. تو ایک پادری صاحب نے کہا کہ پادری سن سے آئی کہنے کے وہ بعد یسوع نے کلینک بند کر دینا 7 دن کے لیے صرف شفا. اور پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یورپ امریکہ میں تو ہیلر ہوتے ہیں اور یہاں ڈیلر ہوتے ہیں کہ 7 دن شفا. تو شفا یسوع مسیح ہر وقت دیتا ہے. ہم اگر ہر وقت لینے کے لیے تیار ہوں اس کی مرضی جاننے کے لیے. اور جو بات میں کہہ رہا تھا سامری نے جو سجدہ کیا اور مسیح یسوع نے اسے کہا کہ اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یہ صرف مجھے مشکل ہوتی ہے ہر دفعہ. آپ تو اس کے عادی ہیں. یہاں یہ 17ویں باب میں لوکا 17 باب ہاں جی اس کو 19 آیت سے اگر آپ پڑھ دیں. نہیں سوری 17 باب یہ 15ویں اور 16ویں آیت لوکا 17. ہاں جی 15 آیت سے ہے 15, 16, 17. Gospel according to Luke chapter 17 verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. شکریہ. Rise and go. Your faith has made you well. اور یہ اردو میں لکھا ہے کہ وہ یسوع نے اسے کہا کہ اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے. اب پہلے تو اس نے کثرت سے دیا ہے یسوع کو شکر گزاری کے سجدے کیے ہیں. یسوع نے جو کہا ہے کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا اس پہ غور کرنے کی بات ہے. یہ جو اچھا کیا ہے اس کے لیے ایک لفظ ہے سیسوکین. یونانی لفظ سیسوکین کا مطلب ہے کہ خدا سے صلح ہو جانے کے بعد خدا کا اطمینان جو ہمارے دل میں آتا ہے یا خدا ڈالتا ہے. یعنی خدا سے صلح ہو جانے کے بعد وہ اطمینان جو ہمارے دل میں آتا ہے اس کا وہ ہے سیسوکین یا وہ ہے تجھے اچھا کیا. فرشتوں نے یہ کہا کہ آدمی بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے صلح جن سے وہ راضی ہے. تو مسیح یسوع صلح ہی کرانے آیا. تو جب ہماری خدا سے صلح ہو جائے تو وہ اطمینان جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ آپ کو دولت سے بھی نہیں آتا. ایک عجیب مسیح نے کہا میں تمہیں وہ اطمینان دیے جاتا ہوں اپنا اطمینان تو دنیا نہیں دے سکتی وہ دیے جاتا ہے. تو وہ اطمینان ملتا ہے. اب یسوع مسیح نے اسے کہا ان 9 کو جسمانی شفا ملی ہے اور لوگ جب شفائیہ عبادت ہو
تو پانی کی بوتلیں اور تیل کی بوتلیں وہاں پوری FCA گراؤنڈ بھر جاتی. اور اگر صرف دعا کے لیے پکارا جائے تو بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں. شکر گزاری کے لیے پکارا جائے تو خدا کا اطمینان یا صلح ہو گئی اور یسوع مسیح ان کو شفا دی. وہ ان کے جسموں کو جسمانی شفا ملی لیکن اس شخص کی روح کو بھی شفا ملی. اس کی خدا کے ساتھ صلح ہو گئی اس لیے کہ اس نے سجدے کیے ہی یہ دیتا ہی گیا. اور جب ہم خدا کے حضوری میں دیتے رہتے ہیں شکر گزاری کے نذرانے قربانیاں پیش کرتے ہیں ہونٹوں سے باتوں سے اپنے ایکشن سے اپنے خاندانی رویے سے اپنے لائف سٹائل سے دیتے رہتے ہیں تو پھر ہماری صلح ہو جاتی ہے. اور وہ اطمینان کوئی نہیں دے سکتا سوائے یسوع مسیح کے. اور مسیح نے اسے کہا ان کو جسمانی شفا ملی اس کو روح کی شفا ملی. یہ خدا کے گھر میں شامل ہو گیا اس کو اپنی زندگی مل گئی اس کو نجات ملی اور خدا کے جلال میں یہ شریک ہوا ہے. تو شکر گزاری خدا باپ سے صلح کراتی اور پھر ہم اس کی برکات کو حاصل کرتے ہیں اور بہت سی ترقی کر سکتے ہیں. شکر گزاری موت کو زندگی میں بدل سکتی بد کے بدل دیتی. آپ حوالے نہیں پڑھیں گے لیکن اعمال کی کتاب کے 27ویں باب میں پولس رسول 27ویں باب کی 19ویں آیت سے پھر آگے پڑھتے ہیں. یہ بہت لمبا ہے. جب پولس قید ہو کے یروشلم روم جا رہا تھا تو اس جس جہاز کے ساتھ طوفان آیا پولس نے کہا کہ آگے نہ جاؤ طوفان ہوگا. وہ نہیں مانے لیکن طوفان بڑھتا ہی گیا اور حالات بھی بدلتے گئے. اور مرنے کی ایک آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مرنے کی امید ہوگی بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی. یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی. اور جو کام ہوا وہ تو شکر گزاری. اگر لوکا 17 باب معاف کیجیے اعمال 27 باب اور اس نے لوگوں سے کہا اگر آپ 33ویں 34ویں آیت پڑھ دے باقی چھوڑ دیتے. کلام میں لکھا ہے Gospel according to Acts chapter 27 verse 33. Just before dawn, Paul urged them all to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything. Now I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from your head. After he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Then he broke it and began to eat. اور پھر دوسروں نے بھی کھانا شروع کر دیا. شکریہ تھینک یو. یہ پولس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آگے چلوں لیکن چونکہ تم نے میری بات نہیں مانی تو لیکن رات میں خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا ہے کہ تو مت ڈر اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. یہ 21ویں آیت میں پڑھتا ہوں. جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا صاحب لازم تھا کہ تم میری بات مان کر فلیتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف تم نہ اٹھاتے اور نقصان نہ اٹھاتے مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا اور مگر جہاز کا کیونکہ خدا جس کا میں اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کے فرشتے نے اسی رات میرے پاس آ کر کہا ہے اے پولس مت ڈر ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو اور دیکھ جتنے تیرے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں ہیں
ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی. اور اس کا ایک ترجمہ ہے ان سب کی جانیں تجھے بخشی. کلیسیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں. مسیح میں ہونے کے بعد آپ اتنے قیمتی ہیں کہ یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اب بچنے کی امید نہ رہی. اور پولس نے کہا کہ میرے خدا نے یہ کہا کہ کوئی مرے گا نہیں، بلکہ خدا نے یہ کہا میں نے تیری خاطر ہے پولس مت ڈر، نہ ڈر، تیری خاطر کوئی کسی جان ایک جان بھی ضائع نہیں ہوگی، کسی کا بال بھی کا نہیں ہوگا. میں نے تیری خاطر سب کی جان بخشی. اور ٹوٹل 276 لوگ تھے، 276. اور آپ ایک شخص کی خاطر خدا بہت سے لوگوں کو بچا سکتا ہے. یہ ہماری اہمیت ہے، یہ ہماری قیمت ہے کہ خدا جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں، اس کی نیچر ہم میں اپنا لیتے ہیں، تو پھر ہم آپ سب اتنے قیمتی ہیں کہ خدا آپ کی وجہ سے آج بھی اس کے پلاننگ میں ہے، ان کے منصوبے میں ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بچائے گا اور وہ بچانا چاہتا ہے. اور پھر جو بات کی اور اس نے روٹی لے کر کیا کیا؟ خدا کا شکر کیا اور کھانے لگا اور دوسروں نے بھی کھایا. اب جہاز پر سے زندہ بچنے کی ایک سوچ تھی کہ جہاز باقی رہے. ملا بھاگ جانا چاہتے تھے تو پولوس نے اس صوبے دار سے کہا کہ اگر یہ بھاگے تو تم بچ نہیں سکتے. تو پھر اس نے روک لیا. پھر سپاہیوں نے کوشش کی کہ قیدیوں کو ختم کر دے کہ یہ بھاگ جائیں گے. تو پھر صوبے دار نے پولوس کو بچانے کی خاطر انہوں نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس نے کہا کہ جو جہاز کے تختوں پر بیٹھ کر تیر کے جا سکتے ہیں وہ چلے جو ویسے تیر سکتے ہیں، لیکن سب چلے گئے. افسوس یہ تھی کہ جہاز قائم رہے اور لوگ بچے نہیں. کبھی کبھی جو سرکمسٹانسز ہیں، جو سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، وہ وسط ہو سکتی. اور یہاں جو سچویشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے، طوفان قائم ہے بلکہ جہاز بھی ٹوٹ گیا. لیکن سب کے سب جب وہ سب کے سب تیر کر مختلف طرح سے کنارے پر لگے، 276 جانے، اور خدا نے کہا تھا ایک بھی تیری خاطر مرے گا نہیں، میں نے یہ ساری جانیں تجھے بخش دی. تو آپ جہاں ہیں مسیح کے خون میں، مسیح میں آپ جہاں ہیں، خدا نے بہت سی جانیں آپ کو بخش دی کہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ بچائے جا سکیں. یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ ہے خدا کا. ہمیں شکر گزاری کرنا ہے ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں. پھر شکر گزاری موت کو زندگی میں، یہاں موت زندگی میں بھی بدل گئی، سچویشن سے بھی خدا نے باہر نکال دیا. اور جب لازر مر گیا تو اس کی بہنوں نے کہا کہ اگر خدا یہاں ہوتا ہمارا بھائی نہ مرتا. مسیح نے کہا کہ یہاں مطلب زندگی تو میں ہوں، تو اگر ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ جب آخری دن ہوگا قیامت آئے گی تو وہ ہمارا بھائی جی اٹھے گا. پھر مسیح نے وہاں کھڑے لوگ بہت جمع ہو گئے. مسیح نے کہا پتھر ہٹاؤ. پتھر ہٹایا اور میں نے کہا اللہ بدبو دا نکلیا ہوں. وہ ایک بہن کے لیے خدا اب اس میں سے تو بدبو آتی 4 دن کا ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ خدا نے مسیح نے کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میری سن لی ہے. میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، لیکن میں اس لیے تاکہ یہ جانے کہ میں تو ہی نے مجھے بھیجا. ان کی خاطر میں تو جانتا ہوں. اور شکر کیا اور پھر آواز دی لازر باہر آ، اور لٹا ہوا وہ باہر آ گیا. موت زندگی میں بدل سکتی ہے، سچویشن بھی بدل سکتی ہے، یہاں سرکمسٹانسز بھی بدل گئے، لیکن شکر گزاری سچویشن بدلتی ہے
موت کو زندگی میں بدلتی ہے اور ہم شادمانی حاصل کرتے ہیں. آخری بات کہ اگر سرکمسٹانسز تبدیل نہ بھی ہوں، اگر آپ کی سچویشن جو بہت خراب ہے وہ نہ بھی تبدیل ہو، آپ کو خدا سچویشن سے باہر لے آتا. میں نے ایک کتاب پڑھی پریزن ٹو پریز، یعنی دکھوں اور غموں کی پریزن سے نکل کر خداوند کی تعریف کرنا. پریزن ٹو پریز اگر آپ کو ملے تو آپ بھی ضرور پڑھیں. ایک خدا کا خادم کیرولین کروتھن اس کا نام تھا. یہ کیرولینا کا رہنے والا تھا. 2016 میں 2016 میں وہ مسیح میں سو گیا. وہ دوسری جنگ عظیم میں جنرل آئزن ہاور کا وہ پرسنل گارڈ تھا. پھر جب ڈومینیکن ریپبلک کی امریکہ سے جنگ ہوئی اس میں بھی تھا. پھر جب ویتنام کی جنگ ہوئی امریکہ سے تو اس میں بھی تھا. وہ اس نے جب توبہ کی تو آرمی نے اس کو بائبل کالج بھیج دیا، واپس آیا اور وہ چیپلن تھا، وہ پادری بن گیا اپنی یونٹ میں. جب ویتنام کی جنگ ہوئی تو بہت سے سپاہی وہ ویتنام کی جنگ میں جا رہے تھے. تو ایک سپاہی کا آرڈر ہوا، ران اس کا نام تھا، کہ وہ ویتنام جائے گا جنگ میں. اس کو بھی بڑی شاعری ہوئی، بڑی دردناک کہانیاں. تو ایک لڑکی پادری صاحب کے پاس آئی، سفارش کر دے پادری صاحب کہ میرا شوہر ویتنام نہ جائے. تو اس نے ریزن پوچھا تو کہنے لگی میں اور میرا شوہر اس دنیا میں اکیلے، ہمارا کوئی نہیں ہے. میرے شوہر کے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں. تو جب یہ چلا جائے گا تو جس کمرے میں ہم رہتے ہیں میں اس کا کرایہ بھی نہیں دے سکتا. تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس سے بہتر نہیں کہ یا تو میں ابھی اس کے سامنے مر جاؤں اور یا یہ نہ جائے. پادری صاحب نے کہا کہ آئے خدا کا شکر ادا کرو. ہو رہا زور نہیں. پادری صاحب نے کہا کہ اس کے سوا کوئی بہتر، کوئی حل نہیں، کوئی آپشن نہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ران کے لیے آرڈر ہو گیا کہ وہ ویتنام جنگ میں جائے. بڑی سمجھانے کے بعد اس نے مان لی اور گھٹنوں کے بل ہو کے پادری صاحب کے ساتھ اس نے شکر گزاری کی. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن. ایک دن وہ پادری صاحب کے آفس کے سامنے ظاہر آرمی کا پادری صاحب تھے، وہاں تو بڑا ڈسپلن تھا، بیٹھی انتظار کر رہی تھی. وہ کسی اور شخص کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے. تو ایک نوجوان آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا. تو اس کو اس نے کہا کہ ابھی میرا نمبر ہے، اس کے بعد تو جانا وہ کسی کاؤنسلر. پھر وہ باتیں کرنے لگے. تو اس کو اس لڑکی نے پوچھا کہ کیوں آیا؟ کہنا کہ میری بیوی نے کہا ہے میرا آرڈر ہو گیا، میں ویتنام جاؤں گا، اور اس نے کہا اگر تو جائے گا تو میں خودکشی کر لوں گی یا مجھے طلاق دے دے. تو میرے 3 بچے ہیں، میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، اس لیے پادری صاحب کے پاس. پھر وہ اپنے کاغذ تصویریں دکھانے لگا اپنے بچوں کی اور خاندان کی. تو ایک تصویر تھی، اس کو دیکھ کر یہ لڑکی چونکنے لگی. اس نے کہا نہیں دس از مائی مدر. وہ کہنے لگا میری تو میرے ماں باپ نے کبھی نہیں بتایا کہ ہماری کوئی بہن تھی یا ہے. وہ کہتا کہ نہیں یہ میری ماں کی تصویر ہے. تو اس سے پوچھا کیسے؟ کہنے کہ جو میرے ماں باپ مر گئے ہیں انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا. جو اڈاپشن کے کاغذ کے ڈاکومنٹس وہ انہوں نے مجھے دکھائے. تو اس میں یہ تصویر تھی. انہوں نے میں کہا کہ یہ ایک اصلی ماں ہے جس نے ہمیں تجھے دیا، تو یہ میری ماں ہے. تو وہ اپنے گھر گیا، اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بات درست ہے، لیکن ہم دینے کے بعد کبھی ان سے ملے نہیں تاکہ کوئی رابطہ نہ رہے. اور یہ سچ ہے کہ تیری ایک بہن تھی جو ہم نے کسی کو دے دی تھی. تو پھر وہ اسے گھر لے گیا. اب سچویشن وہی ہے
اس کے بھی آرڈر ہوئے ہیں ویتنام جانے کے، اور رون کے بھی آرڈر ہوئے ہیں ویتنام جانے کے۔ جب وہ گئی تو سب کو تسلی ہو گئی، اس کی ماں کو بھی خوشی ہوئی۔ یہ بھی بڑی خوش تھی کہ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، بھائی ہے، بھابھی ہے، بچے، بڑا خاندان ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی اب میں سمجھ گئی کہ خدا شکر گزاری انسان کرتا ہے۔ یہ بہن جائے گی تو میں اکیلی نہیں، میں بہت بڑے خاندان میں۔ تو شکر گزاری سچویشن وہی نہیں، لیکن خدا سچویشن سے باہر نکال لاتا ہے اور ہم شادمان ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کرنا یہ انتہائی ضروری، ہر حال میں جیسے بھی حالات ہوں۔ شکر یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھے سب کچھ بخشا۔ یہ جو ورسٹ سچویشن ہے اس کے لیے بھی تیرا شکر۔ یہ جو قرضہ چڑھ آیا ہے، بزنس فلاب ہو رہا ہے، جاب نہیں، اس کے لیے بھی تیرا شکر۔ یہ سچویشن تیرے سامنے ہے اور تو اس پر اس کا بادشاہ، تو خالق و مالک ہو اور تیری حکمرانی ہر جگہ پہ، اس کے لیے بھی تیرا شکر۔ میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو شادمان رکھے، خوش رکھے، کبھی کوئی ایسے حالات نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہو تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں خدا آپ کو سچویشن سے باہر لے آئے۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ خدا کی مسیح یسوع میں ہماری بابت یہی مطلب ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر کرتے ہیں۔ کہیے یسوع تیرا شکر، یسوع تیرا سب کہیں یسوع تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ سب نے نہیں کہا، شکر گزاری کہنا نہیں چاہتا۔ یسوع تیرا شکر، یسوع تیرا شکر، یسوع تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ May God bless you. ہاللیلویہ۔ Thank you so much. ہاللیلویہ۔ Thank you. Hallelujah. 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 اس زندگی بخش کلام کے لیے خدا کا شکر ہو، اور کلام کے لیے۔ اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور میں پیش کریں، اور پیر کے ساتھ مل کے ہم گائیں گے۔ زبور 136 گائیں گے، اور میں چاہتا ہوں سب کھڑے ہو کر اپنی آوازوں کو بلند کریں اس زبور کو گاتے ہوئے۔ شکریہ۔ شکریہ وعدائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، شکریہ وعدائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا وعدہ خدا، شکر کرو تسیو دا جو بھلا ہے گا رحمت ہوتی ہے سدا، جو بھلا ہے گا رحمت ہوتی ہے سدا، شکریہ اپنی عبادت کو اپنے اردو کو کھولیں۔ بڑے بڑے کام جو کرتا شکر کرو تسیوں سے دا، بڑے بڑے کام جو کرتا شکر کرو تسیوں سے دا، جس نے آسمان بنائے رحمت ہوگی ہے سدا، جس نے آسمان بنائے رحمت ہوگی ہے سدا، شکریہ وعدائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، اس
पानी पे करती रखी शुक्र करो तुसियों से जिस पानी पे करती रखी शुक्र करो तुसियों से नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्रिया वादाही करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादाही करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादाही करो करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा आमीन आमीन। आइए हम हदीये के लिए दुआ करेंगे। आज जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए और खास तौर पे प्यारे आसमानी इस कलाम के लिए जो तेरे बंदे के मार्फत हम तक पहुंचा। प्यारे आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं। यकीनन हर बात में हमें शुक्र करना चाहिए। प्यारे आसमानी, शुक्र गुजारियां और प्यारे आसमानी जब ये तेरे तक पहुंचती हैं तो प्यारे आसमानी तू तेरा मिलाप हमसे होता है। प्यारे आसमानी तू हमें बरकत से माला माल करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस हदीये के लिए जो तेरे लोगों ने अपने नेक कमाई में से अपना हिस्सा डाला। प्यारे आसमानी, दुआ करते हैं कि किसी चीज की कमी ना हो। अपने हाथ बढ़ा के पूरी कलीसिया को प्यारे आसमानी हम तेरे आगे रखते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा और बड़ी बरकत दे। प्यारे आसमानी, ये हदिया जिन कामों में भी इस्तेमाल हो उसमें प्यारे आसमानी हम तेरा जलाल और तेरी बरकत हम चाह लेते हैं। तेरा प्यारा और जिंदा नाम लेके मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, क्योंकि हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाह कुदरत और जलाल आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त इस कलीसिया के साथ और आलम की कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक उसके साथ। तशरीफ रखें। जल्दी से चंद अनाउंसमेंट्स हैं जो आप तक पहुँचाना जरूरी है। अनाउंसमेंट्स बड़ी मुख्तसर है। हम लेंट सीजन में बड़ी कामयाबी से गुजर रहे हैं और इसी सिलसिले में खजूरों के इतवार की इबादत 2 अप्रैल को होगी, पाम संडे की, और गुड फ्राइडे की सर्विस 7 अप्रैल को, और ईद क़यामत मसीह 9 अप्रैल को होगी। यह आपको बार बार इसलिए याद करवाया जाता है कि जिन्होंने अपने जॉब का स्केड्यूल एडजस्ट करना है या छुट्टी की दरख्वास्त करनी है वो उसको मलहूज़ खातिर रखें। और इन इबादत का बड़ा खुसूसी एहतमाम किया जाएगा और आप सबसे शिरकत की दरख्वास्त है। अभी हम फेलोशिप हॉल में मिलेंगे। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया।